بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دی ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایڈ لیول کا کورس کوڈ 829 پڑھیں گے، جس کا آج ہم چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے، اور یہ میرا لیکچر نمبر 1 ہے، جس کا عنوان ہے ٹیچر ایجوکیشن کا تعارف۔ انٹروڈکشن ٹو ٹیچر ایجوکیشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ٹیچر ایجوکیشن۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر ایجوکیشن کیا ہے۔ جس طرح کائنات بہت وسیع ہے، اسی طرح علم کی وسعت کا بھی کوئی کنارہ نہیں۔ علم کے 2 لازمی عناصر معلم اور متعلم ہیں، یعنی ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ۔ دنیا کے حالات، معاشرے کے حالات، حتیٰ کہ اساتذہ کے ذاتی حالات ہر لمحہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ علم ایک ایسا مسلسل عمل ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایک عالم سے بڑھ کر دوسرا عالم موجود ہوتا ہے۔ اساتذہ کو بھی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس تعلیمی عمل کے تسلسل کی بھی اشد ضروری موجود رہتی ہے۔ دنیا بھر میں اساتذہ کو تعلیم دینا تعلیم کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹیچر ایجوکیشن ہے کیا۔ اس پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں کہ ٹیچر ایجوکیشن کیا چیز ہوتی ہے۔ ٹیچر ایجوکیشن ایک ایسا علم، مہارت، قابلیت ہے جو معلم کے پیشہ ورانہ زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ معلم کی شخصیت کو نکھارنے، عادات و اطوار میں تبدیلی ہی ٹیچر ایجوکیشن کا اصل مقصد ہے۔ ٹیچر ایجوکیشن یا تعلیم اساتذہ وہ علم، ہنر و قابلیت ہے جو بطور اساتذہ معلم کو اس کے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے قابل بناتی ہے۔ ٹیچر ایجوکیشن ایسا علم و ہنر ہے جس سے معلم اپنے شاگردوں کو بہتر انداز میں تعلیم دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ٹیچر ایجوکیشن کی بدولت اساتذہ کی ان خوددار صلاحیتوں کو مزید جلا بخشتی ملتی ہے، اور کتابوں کی لمبی چوڑی فہرستوں کو محدود کر کے معلم وقت، سرمایہ اور توانائی کو بچانا مقصود ہوتا ہے۔ ٹیچر ایجوکیشن کا کورس اساتذہ کے وسائل میں کمی کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نیز اس کورس کی مدد سے معلم طالب علم کو دن مشکلات سے بچانے کے قابل ہو جاتا ہے، جس کا وہ اپنے اور طالب علم میں اکثر شکار رہا تھا۔ ٹیچر ایجوکیشن تدریس کے شعبے میں بامقصد سرگرمیوں کے ذریعے تعلیمی مقاصد کے حصول کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ٹیچر ایجوکیشن کے غرائز و مقاصد یا معیار تعلیم میں بہتری کے لیے ٹیچر ایجوکیشن کی اہمیت۔ اب اس کی جو ٹیچر ایجوکیشن کے غرائز و مقاصد ہیں اور اس کی اہمیت کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ اساتذہ کو تعلیم دینے والے ٹیچر ٹریننگ اسکول یا کالج ساری دنیا میں مصروف عمل ہیں۔ پاکستان اور دیگر ممالک میں تعلیمی اساتذہ کے مندرجہ ذیل یا اہم غرائز و مقاصد یہ ہوتے ہیں: ذاتی شخصی قابلیت کی نشو و نما۔ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے اس کی جو ذات اور شخصی قابلیت ہوتی ہے اس کی نشو و نما، اس کا مقصود ہوتا ہے۔ معلم کو اپنے ذات کا خیال رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ، طبی حالات کے ساتھ مطابقت، معاشرتی ماحول کے ساتھ صحت مندانہ تعلق کو استوار کرنا، جو کہ معلم کے معاشرے کے ساتھ گہری وابستگی کا غماز ہو۔ معلم کو اس قابل بنانا کہ وہ نہ صرف دیگر اساتذہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو، بلکہ دیگر شعبہ جات کے افراد کی طرح اپنی پوزیشن سے اچھی طرح واقف بھی ہو سکے۔ استاد بھی انسان ہے اور اس کے اپنے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اس کو ذاتی طور پر بھی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اسکولوں، کالجوں کے ذریعے پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک میں اساتذہ کی تعلیم و تربیت کے اہتمام کیا جاتا ہے۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ اساتذہ کو خود اپنے خیال رکھنے کی تعلیم دی جائے۔ اگر وہ اپنے آپ کو صحیح خیال نہیں رکھ سکتا تو وہ اپنی کلاس کی کس طرح خیال رکھے گا؟ استاد کا اپنا علم اگر درست نہیں تو وہ اپنے شاگرد کو درست تعلیم کسی صورت دے پائے گا، یعنی استاد کا خود اس کی ذاتی قابلیت کی نشو و نما کے لیے تعلیم دینا ضروری ہے۔ اس کا جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے طلباء کو بہتر انداز میں سمجھانا۔ استاد کے لیے پیشہ ورانہ تربیت بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنے طلباء کو بہتر انداز میں سمجھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تعلیمی نفسیات کا عمل کو ان کو اپنے طلباء کے ذہنی اور جذباتی ضرورت کو سمجھنے کے قابل بنانا۔ اپنے مضمون سے ناواقف اور غیر تربیت یافتہ استاد بچوں کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے نئے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ اسکول اور کمرہ جماعت کے مسائل کا ادراک۔ دوران سروس اساتذہ کی تربیت کا سب سے اہم مقصد ان کو مناسب پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنا ہوتا ہے۔ پیشہ ورانہ تربیت اساتذہ کو اسکول اور کمرہ جماعت میں پیش آنے والی مشکلات اور مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔
اساتذہ کو اسکول اور کمرہ جماعت میں مختلف نوعیت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ان مسائل کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ لیکن اگر اساتذہ کو مختلف اوقات میں تربیت حاصل کرنے کے لیے مواقع ملے تو اس کے نتیجے میں ان مسائل کو باہمی مشاورت یا کسی دوسرے طریقے سے حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ ایک استاد کمرہ جماعت میں مکمل اختیارات رکھتا ہے، اور کمرہ جماعت کئی طرح کے مسائل کا مرکوز بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان مسائل کا حل کرنا، ان پر قابو پانا یا اس قدر مشکل ہوتا ہے کہ استاد بہت سا قیمتی وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر استاد کو دوران سروس تربیت کے مواقع ملیں گے تو ان کے نتیجے میں وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ اعتماد سازی تربیتی اساتذہ کو قابلیت اور صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرتے ہیں، جس سے ان کا اپنے فرائض کی ادائیگی میں اعتماد بڑھتا ہے۔ ایک تربیت یافتہ استاد یا بہتر انداز میں کلاس روم میں اپنے طلباء کا سامنا کر سکتا ہے۔ وہ پڑھاتے ہوئے حجاب یا شرم محسوس نہیں کرتا، وہ مختلف مشکل صورتحال کو خود اعتمادی کے ساتھ سنبھال سکتا ہے اور مسائل و مشکلات سے گھبراتا نہیں۔ طلباء کے گریڈ کے لحاظ سے اہلیت بچوں کے سطح پر سلوک اور بڑوں کے ساتھ بڑوں کے انداز میں رویہ اپنانے کی صلاحیت اجاگر کرنا، جمود کے شکار معاشرے میں ذمہ داری شہری بنانا ٹیچر ایجوکیشن کا ایک اہم حصہ ہے۔ استاد ہر وقت کسی ایک کلاس کے طلباء کو تعلیم نہیں دیتا، اس کے شاگرد دن بدن مختلف سطحیں عبور کر کے اگلے گریڈ میں ترقی حاصل کرتے ہیں، اور استاد کو ان حالات کے لیے تیار کرنے کے لیے بھی تربیت جو اساتذہ کی ہوتی ہے وہ ضروری ہے۔ شاگردوں کی مختلف عمروں اور گریڈ کے لحاظ سے کلاسز کو پڑھانے کے لیے مختلف لیول ہوتے ہیں۔ تعلیمی اساتذہ کے ذریعے استاد صاحب کو قابلیت کی نشوونما ترقی کے لیے ضروری ہے، انہیں اس کی باقاعدہ تعلیم دی جائے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے صحیح طور پر عہد برآ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ شعبہ تعلیم سے وابستہ عالمی مسائل سے اساتذہ کو آگاہ کرنا، جن میں ہر ایک کے لیے لازمی تعلیم، باقاعدہ ضروری سالانہ ترقی وغیرہ شامل ہے، انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ نیز حالات کے مطابق اسکولوں میں حاضری کی ریکارڈ، سالانہ پروموشن کے اندرجات وغیرہ کی بھی اساتذہ کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اساتذہ اسکولوں کا ریکارڈ صحیح بنائیں اور محفوظ رکھ سکیں۔ نص مضمون پر عبور اسکول میں پڑھائے جانے والے مضامین کے بارے میں استاد کو تمام رموز سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ نصاب، سلیبس، اس کے ساتھ ہی تدریسی عمل ہر وقت ایک دوسرے سے مختلف شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ آج میڈیا کے دور میں تو یہ بات سمجھنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ انفارمیشن ایکسپلوژن کے ذریعے مخصوص سیاسی حالات ہی نہیں بدلتے بلکہ نظریات تک بہت قلیل مدت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ معاشرتی اقتدار تک اس کو محفوظ اور قائم نہیں رکھ سکتے، کچھ عرصے بعد صدیوں کی روایات پر قائم رہتی ہیں، لیکن اب کچھ اتنی جلدی بدلتے ہیں کہ فوراً نمایاں طور پر نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ ماہرین تعلیم کو اس انداز سے شروع سے ہوتا ہے کہ اس کا جو اندازہ ہے وہ ماہرین تعلیم جو ہوتے ہیں اس کو شروع سے ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے تعلیمی اساتذہ کے ذریعے پڑھائے جانے والے مضمون، بدلتے ہوئے نصاب اور تدریسی عمل جس میں مسلسل تبدیلی ہو رہی ہے کے ساتھ ہم آہنگی اور عبوری حاصل کرنے کے لیے تربیت اساتذہ بہت ضروری ہے۔ کم وسائل سے زیادہ استفادہ کرنا، اساتذہ کو اس قابل بنانا کہ وسائل کی کمی کے باوجود بہتر ماحول تشکیل دے کر تدریسی ذمہ داریاں احسن انداز میں سر انجام دے سکے۔ وسائل ہمیشہ محدود اور ضرورت زیادہ ہوتی ہیں، پھر ہمارے جیسے ترقی پذیر معاشروں میں تو وسائل بہت ہی کم یاب ہوتے ہیں۔ اساتذہ کو تعلیم و تربیت اس طرح دینا ضروری ہے کہ کم وسائل کے باوجود زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ مشاہدے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا اور اساتذہ میں اسے عام کرنا۔ جب تک اساتذہ کا مشاہدہ پختہ نہیں ہوگا وہ اپنی تدریس کو بہتر نہیں بنا سکیں گے۔ طلباء اور والدین کے ساتھ رویہ تعلیمی اساتذہ کے ایک اہم مقصد اساتذہ کو بچوں اور والدین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تیار کرنا تاکہ وہ بچوں اور ان کے والدین کا ہم نوا بن کر مقصد کے حصول کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈ سکیں۔ مسائل کا موضوع ادراک، شعبہ تعلیم سے وابستہ عالمی مسائل سے اساتذہ کو آگاہ کرنا، جس میں ہر ایک کے لیے لازمی تعلیم، باقاعدہ حاضری، سالانہ ترقی وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ انتہائی ضروری ہے کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ یونیورسل انرولمنٹ کے وسائل کے ادراک کی رہنما ضروری ہے۔ حالات کے مطابق اپنے آپ کو اپنے اسکول میں حاضری کے ریکارڈ، سالانہ ترقی کے اندراجات وغیرہ کے لیے اساتذہ کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دستیاب وسائل میں اضافہ کرنا، تعلیمی اساتذہ کے اہم اور مقصد اساتذہ کو اس قابل بنانا کہ وہ دستیاب وسائل کو موقع ماحول کے مطابق بروکار لا کر باہمی تعاون کو فروغ دے سکے۔ وسائل کی کمی سے تو ہم سب واقف ہیں، لیکن ضرورت اور اس امر کی ہے کہ دستیاب وسائل کو بروقت استعمال میں لایا جائے۔
مثبت رویوں کو فروغ دینا۔ تعلیمی اساتذہ کے ایک اہم اور مقصد اساتذہ کو اس قابل بنانا کہ وہ بچوں میں مثبت رویوں کو فروغ دے کر والدین کو مطمئن کر سکیں، رویوں جس کا بہترین خیال رکھنے کی عادت ہو۔ مثلاً غیر گلی اسکول، کلاس روم اور دیگر مقامات پر بچے کو بہترین سماجی تعلق وغیرہ سکھایا جائے۔ اس کے علاوہ بچوں کو کلاس میں بہتری کے اثرات نظر آنے چاہیے، جس سے والدین کو تسلی ہو سکے کہ ان کے بچے کی تربیت حاصل ہو رہی ہے۔ استاد اور طالب علم کے حوالے سے ایک بات نوٹ کی گئی ہے کہ بچے کی تمام تر شخصیت اور قابلیت کا صلاحیت اساتذہ کے کردار شخصیت پر منحصر ہوتی ہے، اور ان کے خوابوں کے بغیر نہ تو طالب علم اور نہ ہی ٹیچر معاشرے کا کارآمد شہری بن سکتے ہیں جو مستقل میں قوم کی ترقی اور کردار کر سکے۔ تعلیم ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں اساتذہ بچوں کے ناپختہ ذہن اور سوچ کو مثبت سمت دیتے ہیں اور انہیں اس قابل بنانا تاکہ وہ حالات کا زادانہ فکر کے ساتھ تجزیہ کر سکے اور سچائی تک رسائی کے لیے مشکل نہ رہے۔ بہتر طریقہ تدریس کا استعمال۔ تربیت کے ذریعے مستقل کا استاد بہتر طریقہ تدریس سے آگاہ ہو جائے گا اور وہ کسی خاص مضمون پڑھانے کے لیے درکار ضروری مہارتوں کا علم حاصل کر لے اور فرسودہ نظام کے بجائے بہتر طریقہ تدریس کا اپناتا ہے۔ اس کا جو 13واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہنرمندی کی تربیت۔ تدریس بھی ایک ہنر یا مہارت ہے اور ہنرمندی بھی وقت کے تقاضوں کے ساتھ نشوونما کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے طلباء کو پڑھانے کی ہنرمندی میں سنجیدگی کا عنصر غالب تھا، لیکن آج کا ابلاغ کی حکمت عملی کے تحت استاد اور شاگرد کے درمیان سیکھنے اور سکھانے کا عمل خوشگوار تبدیلی اور چہرے کے تاثرات کے اتار چڑھاؤ سے تدریس کے مقاصد حاصل کرنے کی ہنرمندی شامل ہے۔ یہ سنجیدہ رہنے کی ہنرمندی بھی مشکل کام ہے، اس لیے ہر تدریس ہنرمندی کی نشوونما کے لیے اساتذہ کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ علم کی جدتوں سے آگاہی۔ تربیت اساتذہ کے پروگراموں سے مستقل کے معماروں میں علم کی نئی جدتوں سے آگاہی پیدا ہوتی ہے، ان کا تعلیمی کا افق وسیع ہوتا ہے، ان میں تحقیقی جستجو اور تجرباتی رویوں کی نشوونما ہوتی ہے، اس سے ان کے علم کی گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ اسکولوں کے انتظام افسران سے آگاہی۔ تربیت اساتذہ کے پروگراموں کے دوران زیر تربیت اساتذہ کے اسکولوں کی تنظیم اور نظم و ضبط سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اور یہ آگاہی ان کے بعد کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ساتھ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ سماجی بصیرت کا حصول۔ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے۔ تربیت اساتذہ ایک اساتذہ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ذریعے وہ طلباء کی انفرادی ضرورت اور معاشرتی تقاضوں سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ تعلیمی معیار میں بہتری لانا۔ آج ہر قوم اور معاشرے کے ہاں اساتذہ کے معیار میں بہتری کے لیے کوششیں، یہ مقصد صرف ان تربیت اساتذہ ہی پورا کر سکتے ہیں۔ ایک تربیت یافتہ استاد تعلیم کے معیار کو بلند کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے اور قومی وسائل کو بیکار ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ جمہوریت کی تربیت۔ تربیت اساتذہ اپنے اساتذہ کے لیے تیار کے لیے بہت ضروری ہے جو جوش ولولہ اور لگن کے ساتھ پڑھانے کا جذبہ رکھتی ہوں اور اپنے نوجوانوں کو ایک جدید جمہوری معاشرے کی تعمیر کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تربیت کا فرد نہ صرف ایک اچھا استاد بنانے کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے بھی تربیت ضروری ہے۔ کمیونٹی کے وسائل سے آگاہی۔ دوران سروس اساتذہ کو تربیت فراہم کرنے کا ایک مقصد کمیونٹی کو درپیش مسائل سے آگاہی دینا بھی ہوتا ہے اور تربیت کے دوران اساتذہ کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کمیونٹی میں مؤثر تبدیلیاں لانے والے مہارتوں اور رجحانات کے بارے میں جان سکیں۔ استاد کمیونٹی کا ایک اہم رکن ہوتا ہے اور بچوں کے ذریعے تمام وسائل میں آگاہی رہتی ہے۔ علم کے نئے انقلابات کے لیے اساتذہ کو تیار کرنا۔ ہنری وان کیا کہنا ہے کہ علم کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے لیکن علم کی محبت صرف اہل علم کی صحبت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایک استاد علم و ادب سکھاتا ہے، استاد ایک مصنف ہے، اخلاقیات کی درسگاہ دیتا ہے، یہ استاد ہے جو صرف کی تعمیر کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ جہاں کہیں آپ کو اس میں کمی یا کچھ خامی نظر آتی ہے تو وہ کمنٹ باکس میں آپ اس کی نشاندہی کیجیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی ان خامیوں کو دور کروں اور آپ کے مسائل کو حل کر سکوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔